الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک تعالی فی القرآن المجید وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی ترغیب دے، نیکی کی طرف بلائے اور منکرات سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ پیر ہاؤس کے پلیٹ فارم سے ہماری ہر رمضان میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی جماعت کا حصہ بنتے ہوئے لوگوں کو بھلائی کی ترغیب بھی دیں، نیکی کی طرف بھی بلائیں، اور جو منکرات ہمیں قرآن کریم سے سمجھ آتی ہیں ان سے باز رہنے کی تلقین بھی کریں۔ انشاءاللہ جیسا کہ ہمارے گزشتہ بیانات میں آپ نے دیکھا کہ ہم قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر اسی آیہ مبارکہ کو کھول کر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ایک جو اصلاح کا عمل ہے اس کو کیا جا سکے۔ کل جیسا کہ جب روزہ ہمارا کھلنے کے قریب تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل سے ہم تھوڑا نماز کی طرف آئیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ نماز کو جو قصر کرنے کا حکم ہے یہ کن صورتحال میں ہوتا ہے، کیسی سچویشن ہو جہاں پر آپ اس کو قصر کر سکتے ہیں۔ اس کی میں نے ضرورت اس لیے زیادہ سمجھی کہ میری نظروں سے چند ایسے لوگ اور ایسے واقعات گزرے کہ ہم یہاں سے ہنستے کھاتے پیتے کسی مقام پر گئے، اور وہ مقام یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، چند 100 کلومیٹرز کے فاصلے پر تھا۔ تو جب وہاں پر نماز کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آدھی نماز پڑھیں گے۔ تو یہ میں جو احوال آپ کو سنا رہا ہوں یہ ایک محفل کا حال ہے۔ تو میں اس محفل میں صدارت بھی کر رہا تھا، میرا بیان بھی تھا وہاں پر۔ تو جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو وہ جو اہل علاقہ تھے انہوں نے مجھے آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو میں جب جماعت کرانے لگا تو ایک صاحب جو میرے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور میں ان کو مولانا ہی کہوں گا، ان کا تعلق بھی اسی چیز سے بنتا ہے، تو وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے میرے کان میں کہا کہ آپ قصر پڑھائیں گے؟ تو میں نے ان کو سرگوشی کی، میں نے کہا کہ نہیں، ٹائم تو ظہر کا ہے، میں عصر کیوں پڑھاؤں گا؟ یہ میں نے مذاقاً کہا، میں سمجھ گیا تھا ان کی بات، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ قصر کی بات کرتے کہ کیا آپ آدھی نماز پڑھائیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا نہیں، میں عصر نہیں پڑھاؤں گا، میں ظہر ہی پڑھاؤں گا۔ تو جب دوسری بار بھی ان کو میری بات سمجھنا ہی نہیں آئی تو میں نے کہا یار جہاں پر باقی کھڑے نا آپ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں اور نماز ادا کر لیں۔ تو جب ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز پڑھنے کے بعد لنگر کا انتظام تھا۔ جب لنگر کے لیے ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو اس علاقے کا ایک رواج ہے کہ وہ توے کی بڑی روٹی بناتے ہیں، اور پھر اس توے کی روٹی کو فولڈ کر کے گیند نما چیز بنا کے تھال میں آگے پیش کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک روٹی کا ایک وہ بال سا بنتا ہے۔ تو اب جب یہ وہ گیند نما چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں تو انہی صاحب نے جو کہ سفر میں تھے ہمارے ساتھ تھے، انہیں 2 گیند اٹھائے اور اپنے پاس کر لیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا مولانا کتنی روٹیاں کھاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ 2 روٹیاں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا گھر میں؟ کہتے ہیں 2 ہی کھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا سفر میں؟ تو کہتے ہیں ادھر بھی 2 کھاتا ہوں۔ میں نے کہا اگر سفر میں آپ روٹی 2 کھا رہے ہیں تو آپ اللہ کی نماز کو ادا کیسے کر رہے ہیں؟ تو فوراً بولے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے نماز کو جب آپ سفر میں ہو تو آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حدیث کو ہم کب خاطر میں لاتے ہیں؟ تو ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ حدیث کو خاطر میں تب لایا جاتا ہے جب ہمیں کوئی چیز قرآن سے نہیں ملتی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر قرآن میں کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کوئی مسئلہ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہو تو پھر ہم حدیث کی طرف نہیں جاتے، پھر ہم یہ اپنے تئیں اخذ کر لیتے ہیں
کہ چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا، لہٰذا حضور علیہ السلام کی حدیث قرآن کے منافی نہیں جا سکتی۔ حضور علیہ السلام کی بات اور قرآن کی بات ایک بات ہے، یہ علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے پھر انہیں بتایا کہ یہ قرآن کریم کی سورہ نساء کی 101 نمبر آیہ مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ الفاظ پر ذرا غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ سٹارٹ کہاں سے لے رہے ہیں کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ جب تم سفر میں ہو تو تم اپنی نمازوں کو ادا کرو، اور ساتھ ایک کنڈیشن اللہ نے لگائی۔ ہماری عادت ہے کہ ہم آدھی چیز سنتے ہیں اور فوراً بھاگ پڑتے ہیں۔ ابھی واضح آ گیا کہ اللہ نے کہا کہ جب تم سفر میں ہو تو نمازوں کو ادا کرو، تو یہاں سے وہ تمام مولانا حضرات، مولوی حضرات بھاگ جاتے ہیں کہ بس اللہ نے کہہ دیا آدھی کرو تو آدھی ہوگی، وہ اس سے آگے نہیں چلتے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی اگلے پارے میں نہیں، اسی آیہ مبارکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آدھی تب کرو گے جب تمہیں یہ اندیشہ ہوگا کہ کفار تمہیں آ لیں گے اور تمہیں اذیت پہنچائیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ پوری سورہ نساء کی 101 نمبر آیت ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح آپ کو بتا دیا کہ آپ نے نمازوں کو آدھا اس صورت میں کرنا ہے کہ جب آپ کو کفار کا اندیشہ ہو۔ اب آپ تمام لوگ ذی شعور بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے جو چکوال تک جائے گا تو اسے کوئی کافر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہی سوال میں نے اس مجمع میں اٹھایا، میں کہا اس پورے مجمع میں کوئی شخص کافر موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، برسوں پہلے، کئی دہائیاں پہلے سب مسلمان ہو چکے تھے۔ میں نے کہا کوئی کافروں کا گھر آس پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی کافروں کا گھر موجود نہیں ہے۔ تو میں کہا پھر نماز کیوں آدھی ہوگی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نماز آدھی تب کریں گے، سفر میں ہوں گے، نماز آدھی تب کریں گے جب کفار کا اندیشہ ہوگا۔ اس کا تعلق کسی کلومیٹر سے نہیں ہے، کسی تھکا دینے والے سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف آپ کی جان سے ہے۔ ابھی آپ سمجھیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ کیوں پیار کرتا ہے؟ کہ اس کو آپ کی جان کا اندیشہ ہے، اس کو آپ کی جان سے پیار ہے، اپنی مخلوق سے پیار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تم سفر پہ ہو تمہیں پتہ ہو کفار کے علاقے سے گزر رہے ہو، اور ایسے میں تمہیں معلوم ہے کہ جب تم میرے سامنے سجدہ ریز ہوگے تو کافر تم پہ حملہ کر سکتے ہیں، تمہاری جان لے سکتے ہیں، تو صرف اور صرف اس ذات نے آپ کی جان بچانے کے لیے کہا کہ نماز کو ادا کرو۔ لیکن ہم نے اس کے اوپر نا مور لگوا لی، ہم نے یہ آدھی آیت سنی کہ سفر میں نماز آدھی کرنی ہے، بس ہم یہاں سے آگے بھاگ پڑے، اور ہم نے یہ نہ دیکھا کہ پوری آیت مبارکہ کیا کہتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی عبادت کریں، کسی عبادت میں کمی کریں یا کسی عبادت میں بیشی کریں، یعنی میری مراد ہے کمی بیشی اگر کرنی ہو کسی بھی عبادت میں، تو آپ کے سامنے پھر بھی جو کلیہ ہونا چاہیے، جو چیز آپ کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے، جو چیز آپ کے لیے ہدایت نامہ ہونا چاہیے، وہ قرآن کریم میں ہونا چاہیے۔